बड़ी ईद बड़ा मज़ा। वो मज़े से अपना छोटा बकरा पड़ोस में मौजूद अपने खानदानी दुश्मन के बड़े बकरे से बदल चुकी थी। रमजू, ये बकरा एक रात में छोटा कैसे हो गया? जावियार हसन के माथे पे बल पड़े, पर अगले लम्हे वो अपना बकरा जवेरिया के साथ देखता बुरी तरह भड़का। शर्म नहीं आती यूं बकरा चोरी करते? बात घर के बड़ों तक पहुंच गई तो जवेरिया ने मुंह बनाया। चोरी नहीं किया था, एक्सचेंज किया था। बाबा से बोला था कि बड़ा बकरा लाएं, वो पिद्दू सा ले आए। मुझे इनका बकरा अच्छा लगा तो वो मनमनाई। अच्छा बेटा, ये तुम रख लो। बाबा, बाप की बात पे जावियार भड़का। पर ईद के दिन कुर्बानी के बाद इन दोनों का निकाह करते, दुश्मनी को ख़त्म करते, दोस्ती का आगाज़ हुआ। अब बताओ कौन सा मज़ा चाहिए, छोटा या बड़ा? कमरे में आते वो बड़ी ईद का चांद नजर आते ही पूरे शहर की तरह इन दोनों खानदानी दुश्मनों के महलों में भी हलचल मच चुकी थी। मगर जवेरिया के दिमाग में इस वक्त एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शाम के वक्त जब इसके बाबा मंडी से एक छोटा सा पिद्दू सा बकरा ले आए तो जवेरिया का मुंह गुस्से से सूज गया। पड़ोस के हवेली में चौधरियों का बेटा जावियार हसन 50 मन का सफ़ेद चमकता हुआ ऑस्ट्रेलियन बकरा लेकर आया था, जिसे वो शान से गली में घुमा रहा था। और यहाँ जवेरिया के हिस्से में ये मरीज सा जानवर आया था। रात के 2 बजे जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद सो रहा था, जवेरिया ने अपने पिंड की चादर ओढ़ी, अपने छोटे बकरे की रस्सी पकड़ी और धीमे कदमों से चलती हुई पड़ोस की हवेली की नीची दीवार के पास पहुंची। इसने बड़ी महारत से अपने पिद्दू बकरे को अंदर उतारा और वहां बंधे चौधरियों के नामवर बकरे रमजू की रस्सी खोलकर इसे दीवार के उस पार ले आई। ओहो, अब आएगा मज़ा, बड़ी ईद का बड़ा मज़ा। वो दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई रमज़ू को अपने सहन में बांध कर सुकून से सो गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, जावियार हसन अपने रवायती कलफ लगे सफ़ेद कुर्ते के आस्तीन चढ़ाता हुआ हैंडसम और बारोब रूप में रमज़ू को चारा डालने पोर्च में आया। मगर जैसे ही इसकी नज़र रमज़ू की जगह बंधे इस छोटे से मनमनाते हुए पिद्दू बकरे पर पड़ी, जावियार के माथे पर गहरे बल पड़ गए और इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। रमज़ू, ये बड़ा बकरा रात में छोटा कैसे हो गया? इसे कौन सी बीमारी लग गई है? वो धाड़ा। इसी लम्हे इसने गली का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर इसका खून खोल उठा। जवेरिया गली के मोड़ पर खड़ी इसके 50 मन के सफ़ेद रमज़ू को बड़े मज़े से बड़ी घास खिला रही थी और इसके पीठ थपथपा रही थी। जावियार चट्टान जैसे मजबूत कदम उठाता हुआ तूफानी रफ्तार से इसकी तरफ बढ़ा और झटके से रमज़ू की रस्सी जवेरिया के हाथ से छीन ली। शर्म नहीं आती तुम जैसे खानदानी चोरों को यूं रात के अंधेरे में दूसरों का बकरा चोरी करते हुए? जावेयार की कड़कदार मर्दाना आवाज़ गली में गूंजी तो जवेरिया ने डरने की बजाय हर दरमी से इसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाईं और सामने खड़े इस वजी मगर गुस्सीले मर्द के चेहरे को देखकर नादानिस्तगी में इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। मगर अपनी ज़िद पर कायम रहते हुए इसने मुंह बनाकर अपना रुख मोड़ लिया। जावियार हसन की इस कड़कदार मर्दाना गरज पर गली में एकदम सन्नाटा छा गया था। जवेरिया ने जिस हठधर्मी से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ा था, इसके पीछे इसके दिल की तेज होती धड़कनें जावियार साफ सुन सकता था। वो चौधरियों का बड़ा बेटा था, जिसके एक हुक्म पर पूरा इलाका सर झुकाता था, और यहाँ ये दुश्मनों की इकलौती जिद्दी लड़की इसके सामने यूं खड़ी थी जैसे इसने कोई चोरी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें, चोर कहीं की? ये रमज़ू मेरा बकरा है, इसे रातों रात अपने पिद्दू जानवर से बदलते हुए हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? जावियान ने रमज़ू की रस्सी को अपने मजबूत हाथ में मजीद कसते हुए जवेरिया के बिल्कुल करीब होकर कहा। इसके वजूद से आने वाली महंगी क्लोन की मर्दाना खुशबू जवेरिया के हवासों पर छाने लगी थी। जवेरिया ने अपनी बड़ी बड़ी मखमली आंखें घुमाकर अक्खड़पन से जावियार को देखा। इसका गुलाबी चेहरा गुस्से और हया के मिले जुले जज्बात से मजीद निखर चुका था। और चौधरी के बेटे, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, समझे? चोरी नहीं की मैंने, एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज। और चोर होंगे तुम्हारे खानदानी लोग। जवेरिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बिना डरे जवाब दिया। एक्सचेंज? अच्छा, मतलब चौधरियों का 50 मन का नामवर बकरा लेकर तुमने वो चूहा मुझे थमा दिया और इसे एक्सचेंज कहती हो? जावियार के गुस्सीले लबों पर एक हकारत तमेज़ मगर दिलकश मुस्कुराहट उभरी।
تو اور کیا، میں نے بابا سے بولا تھا کہ منڈی سے بڑا اور جاندار بکرا لائیں، وہ ایسا پدو سا لے آئے، مجھے تمہارا رمزو اچھا لگا تو میں لے آئی، اب یہ میرا ہے، چھوڑو اس کی رسی۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر دوبارہ رمزو کی رسی پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا نازک ہاتھ نرا نسکی میں زاویار کے مضبوط اور گرم انگلیوں سے ٹکرا گیا۔ ایک تپتا ہوا کرنٹ دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ زاویار نے گہری سرمئی آنکھوں سے اسے گھورا اور جویریہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ان کی یہ تکرار ابھی چل ہی رہی تھی کہ دونوں حویلیوں کے بڑے دروازے یک کے بعد دیگرے کھلے۔ گلی میں تماشا بنتا دیکھ کر دونوں خاندانوں کے مرد ہاتھوں میں بندوقیں لیے باہر نکل آئے۔ جویریہ کے بابا ملک امجد اور زاویار کے دادا چودھری حشمت آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خاندانی دشمنی کی پرانی آگ ایک بار پھر بھڑکنے کے لیے تیار تھی۔ بندوقوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف تن گئے۔ چودھری صاحب اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، ملکوں کی بیٹی پر آواز اٹھانے کی ہمت کیسی ہوئی اس کی، ملک امجد نے گرجدار آواز میں کہا اور جویریہ کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا۔ ملک صاحب پہلے اپنی اس لاڈلی سے پوچھیں کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے پورچ میں گھس کر اس نے کیا گل کھلایا ہے۔ زاویار نے اپنے دادا کے آگے بڑھنے سے پہلے خود ہی جاندار لہجے میں جواب دیا۔ بات جب بکرے کی ادلا بدلی تک پہنچی تو گلی میں موجود کارز بھی اپنی ہنسی دبانے لگے۔ چودھری حشمت نے جو بھی اس بڑھاپے میں اس بے معنی دشمنی سے تھک چکے تھے اور ملک امجد کے ساتھ پرانے دوستانہ تعلقات کو یاد کرتے تھے، ایک نظر جویریہ کے معصوم اور سہمے ہوئے چہرے پر ڈالی، جو اپنے بابا کے پیچھے چھپ کر اصرار کر رہی تھی کہ بکرا اسی کا ہے۔ اچھا بیٹا ملک صاحب، اگر جویریہ بیٹی کو ہمارا رمزو پسند آ گیا ہے تو یہ بڑا بکرا یہی رکھ لے، قربانی تو اللہ کی راہ میں ہونی ہے، جانور چھوٹا ہو یا بڑا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ چودھری حشمت کے اس اچانک اور نرم فیصلے پر گلی میں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رمزو میں نے کتنی دیکھ بھال سے پالا ہے، میں اپنا جانور ان چوروں کو ہرگز نہیں دوں گا۔ زاویار نے اپنے دادا کے اس فیصلے پر بری طرح بھڑک اٹھا۔ اس کی خاندانی انا اور اپنے پسندیدہ جانور کی محبت اسے یہ سودا قبول کرنے نہیں دے رہی تھی۔ خاموش زاویار، جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، رمزو آج سے جویریہ بیٹی کا ہوا۔ چودھری حشمت نے اپنے پوتے کو گھورتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ جویریہ نے اپنے بابا کے پیچھے سے نکل کر زاویار کی طرف دیکھا اور اس غصے سے جلتا بھنتا دیکھ کر ایک انتہائی فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ اچھالی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، دیکھا، جیت میری ہوئی۔ زاویار حسن نے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کی کلائی کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے جویریہ کے اس چمکتے ہوئے چہرے کو اپنی سرمئی آنکھوں کے نشانے پر لیا اور دھیمی مگر انتہائی پرعزم آواز میں بڑبڑایا، ٹھیک ہے دادا جان، رمزو تو ان کا ہوا، پر یاد رکھنا، زاویار حسن اپنی ہاری ہوئی بازی کبھی یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ اس بکرے کا حساب تو میں عید کے دن ہی پورا کروں گا۔ اور اس کے اس جاندار غصیلے تیور پر جویریہ کا دل نادانستگی میں ایک بار پھر زور سے دھڑک اٹھا۔ جویریہ حشمت کے فیصلے نے گلی میں تنی بندوقوں کو تو جھکا دیا، مگر زاویار حسن کے اندر لگی غصے اور انا کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ جویریہ چودھریوں کے اس نامور اور خوبصورت سفید بکرے رمزو کی رسی تھامے اچھلتی کودتی اپنے صحن میں آ گئی اور اس نے آتے ہی رمزو کو حویلی کے سب سے اونچے اور نمایاں کونے میں باندھ دیا۔ وہ دل ہی دل میں نہال ہو رہی تھی کہ اس نے پڑوس کے اس مغرور اور باروب چودھری زادے کو کیسی دھول چٹائی تھی، مگر زاویار حسن اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت جب ملک امجد کسی کاروباری سلسلے میں حویلی سے باہر گئے اور گارڈز بھی عید کی تیاریوں میں سست پڑے تھے، جویریہ اپنے صحن میں اکیلے رمزو کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے رمزو کو مزید ملکوں کا بکرا بنانے کے لیے مہندی کی ایک تھالی تیار کی تھی اور بڑے شوق سے اس کے سفید ماتھے اور پیروں پر مہندی کے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے حویلی کے باغ سے گلابی پھول توڑ کر رمزو کے گلے میں ایک بھاری سا ہار بھی پہنا دیا تھا۔ وہ رمزو کے کان کے پاس جھک کر لاڈ سے کہہ رہی تھی، دیکھا رمزو، اب تم اس کھسکے ہوئے چودھری کے پاس نہیں ہو، اب تم میرے پاس ہو۔ وہ تو بس غصہ کرنا جانتا ہے، کتنا اکھڑ ہے نا۔ ابھی اس کے جملے پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حویلی کی نیچی دیوار پر ایک بھاری ملٹری بوٹ کی دھپ سے آواز گونجی۔ جویریہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے مہندی کی تھالی گرتے گرتے بچی۔ زاویار حسن بازو چڑھائے اپنی گہری سرمئی آنکھوں میں طوفان لیے دیوار پھاند کر سیدھا ملکوں کے صحن میں اتر چکا تھا۔ اس کا باروب اور کسرتی وجود اس وقت غصے سے تپ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میری حویلی ہے، باہر نکلو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔
जवेरिया ने खौफ को छुपाते हुए अक्खड़पन से कहा और रमजू के आगे खड़ी हो गई। जावियार ने एक नज़र रमजू पर डाली, जो गुलाबी हार पहने और मेहंदी लगवाए किसी दुल्हन की तरह मासूम बना खड़ा था। अपने 50 मन के जंगी और बारो बकरे का ये हशर देखकर जावियार के माथे की रगें तन गईं और उसका पठानी गुस्सा हदें पार कर गया। मिस जवेरिया, तुमने मेरे रमजू को क्या हशर बना दिया? ये कुर्बानी का जानवर है या तुम्हारी कोई गुड़िया? जावियार चट्टान जैसे मजबूत कदम उठाता हुआ इसके बिल्कुल करीब आया। इसकी मर्दाना खुशबू और जलाल ने जवेरिया को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक इसकी पीठ हवेली के पक्के सतून से जा लगी। जावियार ने आगे बढ़कर अपने दोनों मजबूत हाथ सतून पर जवेरिया के चेहरे के दोनों तरफ जमा दिए और इसे अपने हिसार में ले लिया। मेरा बकरा चौधरी करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? चोरी करके अब इसे मेहंदी और हार पहना रही हो? शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में? जावियार की भारी और रौबदार सरगोशी जवेरिया के कानों से टकराई तो इसका दिल 120 की रफ्तार से इसके सीने में हथौड़े बरसाने लगा। वो इसकी इतनी कुर्बत और वजी चेहरे के सेहर में ऐसी गिरफ्तार हुई कि इसकी ज़ुबान गंग हो गई। इसने नादानिस्तगी में अपनी लंबी पलकें झुका लीं और इसके कुर्ते की आस्तीन को अपनी नाजुक उंगलियों से जकड़ लिया। जावियार ने जब इसकी ज़िद्दी लड़की का ये मासूम और शर्माया हुआ रूप इतने करीब से देखा तो इसके गुस्से की शिद्दत यकसर एक अजीब रोमानवी खुमारी में बदलने लगी। दोनों के दिल इस वक्त सहन की खामोशी में एक दूसरे की धड़कनें साफ सुन सकते थे और ईद के इस दोपहर इनकी दुश्मनी के पीछे मोहब्बत का पहला रंग गहरा हो रहा था। हवेली के इस पक्के सतून और जावियार हसन के कसरती बाजुओं के मजबूत हसार में घिरी जवेरिया को लग रहा था कि इसकी सांसें अब इसके इख्तियार में नहीं रहीं। जावियार की गहरी सुरमई आंखें इस वक्त इसके चेहरे के एक नकूश का तवाफ कर रही थीं और इसके गुस्से की जगह अब इसे रोमानवी दबाव ने ले ली थी, जिसने दोनों खानदानों की सदियों पुरानी दुश्मनी को एक ही पल में पस पुश डाल दिया था। जवेरिया ने महसूस किया कि जावियार का झुकाव इसकी तरफ मजीद बढ़ा है तो इसने हया की शिद्दत से अपने चेहरे को चादर के पल्लू में छुपाने की कोशिश की, मगर इसकी नाजुक उंगलियां अब भी जावियार के कलफ लगे चमकदार कुर्ते की आस्तीन को सख्ती से जकड़े हुए थी। छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। जावियार, आप दुश्मन की हवेली में खड़े हैं, अपनी खैर मनाएं। जवेरिया ने बहुत मध्यम लरज़ती और रसीली आवाज़ में सरगोशी की, जिसमें अब वो पहले वाला अक्खड़पन और ज़िद बिल्कुल गायब हो चुकी थी और सिर्फ एक मासूम लड़की की हया बाकी रह गई थी। जावियार हसन के लबों पर इसका नाम सुनकर एक गहरी दिलकश और मखमूर मुस्कुराहट उभर आई। इसने अपने हाथ सतून से हटाए मगर वो पीछे नहीं हटा, बल्कि झुककर जवेरिया के कान के बिल्कुल करीब अपनी मर्दाना भारी आवाज़ में बोला, दुश्मन की हवेली से डरना चौधरियों के खून में नहीं है मिस जवेरिया, और जहाँ तक हिसाब की बात है तो रमजू को जो तुमने ये मेहंदी और गुलाबी हार पहनाया है ना, इसका पूरा तावान मैं तुमसे ईद के दिन ही वसूल करूँगा। याद रखना मेरी ये बात। इसने गहरे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और एक आखिरी जानदार नज़र जवेरिया के लाल होते गालों पर डालकर बिजली की सी तेज़ी से दोबारा दीवार फांद कर अपनी हवेली की तरफ लौट गया, जहाँ इसका दिल भी अब इसी तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था जो जवेरिया के दिल की थी। देखते ही देखते चांद रात की खूबसूरत और मुनव्वर शाम आ पहुंची। पूरी गली रंग बिरंगी बरकी लाइट से जगमगा रही थी और दोनों हवेलियों में ईद की तैयारियों का शोर था। जवेरिया ईद की खुशी में अपने मटियाले रंग के खूबसूरत और घेरदार रवायती लहंगे में तैयार होकर हवेली की खुली छत पर आई। इसके हाथ में मेहंदी की कोन थी और वह चांद की रोशनी में अपने मखमली हाथों पर ईद की मेहंदी लगा रही थी कि अचानक छत के कोने से किसी के चलने की धीमी सी आहट हुई। जवेरिया ने घबराकर मुड़कर देखा तो टेरेस की दीवार पर जावियार हसन ब्लैक शलवार कमीज पहने, हाथों में वाच सजाए किसी जानदार चांद रात के शहजादे की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम फिर यहाँ आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती बार बार मेरी हवेली की दीवार फांदते हुए? जवेरिया ने अपने महकते हुए मेहंदी वाले हाथ अपने सीने पर रखते हुए शर्माते हुए लहजे में कहा। जावियार धीमे और नपे तुले कदम उठाता हुआ इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। चांद की मध्यम और चमकदार रोशनी इन दोनों के चेहरों पर एक जादुई असर डाल रही थी। मैंने कहा था ना जवेरिया कि मैं अपना हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। ये पकड़ो तुम्हारी ईदी। इसने अपनी जेब से एक इंतहाई खूबसूरत मेहर लगा हुआ मखमली डब्बा निकाला और जवेरिया के मेहंदी लगे नाजुक हाथों पर रख दिया। जवेरिया ने हैरत से इसे खोला तो अंदर सोने की कीमती और रवायती झुमके चमक रहे थे जो खास तौर पर चौधरियों की बहुओं के लिए बनवाए जाते थे। ये मैं नहीं ले सकती जावियार, हम दुश्मन हैं, जवेरिया ने लरजते लबों से कहा, मगर इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं।
जाविया ने बहुत नरमी से इसके चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से उठाया। इसका ये पहला और पाकीज़ा लिम्स जवेरिया के पूरे वजूद को पिघला गया। ईद के दिन दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं जवेरिया, और ये झुमके जो चौधरियों के इसी रमज़ू का तावान है जिसे तुमने चोरी किया था। कल ईद की नमाज के बाद जब मैं तुम्हें देखूं तो ये झुमके तुम्हारे कानों में होने चाहिए। असफंद खान जैसी बारोब और गैरत रखने वाले ज़ावियार हसन का ये जानदार और लाफानी अंदाज़े गुफ्तगू जवेरिया के मासूम दिल को हमेशा के लिए इसका गुलाम बना चुका था। बड़ी ईद का पहला और मुबारक दिन तलू हो चुका और दोनों हवेलियों से ईद की नमाज के बाद तकबीरात की गूंज सुनाई दे रही थी, मगर जवेरिया के दिल की हालत इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसने कानों में ज़ावियार के दिए हुए सोने के चमकदार झुमके पहन रखे थे, जिसके रेशमी बालों के पसे मंजर में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सहन में कुर्बानी का वक्त आ पहुंचा और चौधरियों का वही 50 मन का सफ़ेद रमज़ू अब मलकों के सहन में कुर्बानी के लिए लाया जा चुका था। कसाब ने जैसे ही रमज़ू को लटाया, जवेरिया के मासूम दिल में एक अजीब सी उदासी और तकलीफ जाग उठी। वो रमज़ू की मासूम आंखों को देखकर अपने आंसू न रोक सकी और मुंह पर चादर का पल्लू रखकर सहन के कोने में रोती हुई खड़ी हो गई। ऐन इसी लम्हे हवेली के बड़े गेट से ज़ावियार हसन अपने बाबा और दादा जान के साथ सफ़ेद कलफ लगे कड़कदार कुर्ते शलवार में मलबूस पूरे नवाबी जलाल के साथ दाखिल हुआ। इसकी पहली नज़र जैसे ही झुमके पहने रोती हुई जवेरिया पर पड़ी तो इसका सख्त दिल एक ही पल में मोम हो गया। वो अपने बड़ों को पीछे छोड़ता हुआ तेज़ कदमों से चलता हुआ जवेरिया के बिल्कुल करीब आया और नहायत नरमी से अपना बड़ा और गर्म हाथ जवेरिया के लरसते हुए शाने पर रख दिया। इसका ये लिप्स जवेरिया को इस उदासी में दुनिया का सबसे बड़ा सुकून दे गया। अरे नादान लड़की, रमज़ू तो अल्लाह की राह में कुर्बान होकर अमर हो रहा है, तुम क्यों रो रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए ईद का पहला तोहफा लाया हूँ, ज़ाविया ने अपने भाई और मुखलिस मर्दाना आवाज़ में कहा। तो जवेरिया ने रोते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर इसे देखा। अभी वो दोनों एक दूसरे के शहर में गुम ही थे कि मलक अमजद और चौधरी हशमत इनके बिल्कुल करीब आ गए और दादा जान ने मुस्कुराकर मलक अमजद का हाथ थाम लिया। मलक साहब, आज इस बड़ी ईद के मुबारक मौका पर हम अपनी सदियों पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। कुर्बानी तो जानवर की हो गई, मगर अब बारी बहारी ख़ानदानी अना की कुर्बानी की है। अगर आपकी इजाज़त हो तो ईद की इस बरकत के साथ ही हम अपनी जवेरिया बेटी का निकाह अपने ज़ावियार हसन के साथ करके इस दुश्मनी को दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल दें। दादा जान के इस अचानक और तारीखी फैसले पर पूरे सहन में मौजूद गार्ड्स और मुलाजमीन के चेहरे खुशी से चमक उठे। मलक अमजद ने एक नज़र अपनी लाडली बेटी पर डाली जो हया से बिल्कुल लाल होकर सर झुकाए खड़ी थी, और फिर इन्होंने ज़ावियार के चेहरे का जानदार और गैरतमंद वक़ार देखकर मुस्कुराते हुए चौधरी हशमत को गले से लगा लिया और निकाह की फौरी इजाज़त दे दी। हवेली के बड़े और शाही लाउंज के चंद ही घंटों में ईद के मुनासबत से सफ़ेद गुलाबों और चमकीली लाइट से सजा दिया गया और ख़ानदानी काजी साहब ने दोनों ख़ानदानों के बड़ों की मौजूदगी में इनका निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। जवेरिया ने सुर्ख रंग के एक इंतहाई खूबसूरत और रवायती चादर ओढ़ रखी थी। जब काजी साहब ने इससे पूछा तो इसने बहुत धीमी, लरजती और शर्मीली आवाज़ में कबूल है कहकर हमेशा के लिए ज़ावियार हसन का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। निकाह के फ़ौरन बाद जब तमाम बड़े सहन में ईद मिलने और मिठाइयाँ बांटने चले गए तो ज़ावियार हसन धीमे और नपे तले कदम उठाता हुआ जवेरिया के इस मखसूस और सजा दिए गए कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो बेड के किनारे सर झुकाए बैठी अपने झुमकों को उंगलियों से छू रही थी। ज़ावियार ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और नहायत वालाना और अमानवी अंदाज में चलता हुआ जवेरिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। इसके कलफ लगे कुर्ते की खुशबू पूरे कमरे की फिजा में फैल चुकी थी। वो सोफे से झुककर जवेरिया के बिल्कुल करीब बेड पर बैठ गया और शरारत से मुस्कुराते हुए जवेरिया के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में उठाया, जहाँ हया का एक लाफानी तूफान उमड़ रहा था। तो मिस्टर रमज़ू चोर साहिबा, अब तो तुम कानूनी तौर पर चौधरी ज़ावियार हसन की मनकू और इसके दिल की मालकिन बन चुकी हो। अब ज़रा अपनी ये खूबसूरत आंखें उठाओ और मुझे बताओ, अब तुम्हें इस बड़ी ईद पर कौन सा असल मज़ा चाहिए? वो छोटा पिद्दू बकरा चाहिए या 50 मन का बारोब चौधरी हमेशा के लिए अपने हिसार में चाहिए? ज़ावियार की इस मखमूर भारी इंतहाई रोमानवी सरगोशी पर जवेरिया का पूरा वजूद हया से पिघलने लगा। इसने शर्म से लाल होकर तकिया उठाया और ज़ावियार के चौड़े सीने पर मारते हुए अपना चेहरा इसके कंधों में छुपा लिया, जहाँ ज़ावियार ने मुस्कुराकर अपने दोनों कसरती बाजू इसकी कमर के गिर्द फैलाकर इसे ज़िंदगी की सबसे महफूज और खूबसूरत हिसार में जकड़कर हवेली के किचन में ईद के पकवानों की खुशबू और बर्तनों की मध्यम सी आवाज़ें गूंज रही थी। मगर जवेरिया के चेहरे पर थकन और आंसुओं का एक गहरा साया था। हवेली के
پرانی مکار عورتوں نے دشمن کی بیٹی کہہ کر عید کے دوسرے دن اس پر کام کا سارا بوجھ ڈال دیا تھا اور وہ اکیلی کچن کے بڑے چولہے کے سامنے کھڑی پسینہ بہا رہی تھی۔ اسی وقت کچن کا لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا اور زاویار حسن اپنے روایتی جلال اور کلف لگے کرتے میں اندر داخل ہوا۔ اس نے جیسے اپنی نئی نویلی دلہن کی گلابی آنکھوں میں آنسو اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اس کی چودھریوں والی غیرت اور مردانہ محبت ایک ہی پل میں جاگ اٹھی۔ اسے اپنا بنا کچھ بولے کچن کا دروازہ اندر سے بند کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا جویریہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی مہنگی کلون کی خوشبو کچن کی فضا میں پھیل گئی۔ جویریہ، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اور تمہیں اس تپتے چولہے کے سامنے کس نے کھڑا کیا؟ زاویار کی بھاری آواز میں ایک سچے شوہر کی فکر صاف چھلک رہی تھی۔ جویریہ نے شرمندگی سے اپنا چہرہ چادر کے پلو میں چھپانا چاہا۔ زاویار کچھ نہیں، بس پیاز کاٹ رہی تھی اور عید کا شیر خورمہ تیار کرنا تھا۔ حویلی کے سب لوگ باہر مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں، اس لیے میں اکیلی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زاویار نے بہت نرمی سے اس کے دونوں نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں لے لیے اور اسے چولہے سے 2 قدم پیچھے اپنے حصار میں کھینچ لیا۔ خاموش جویریہ، چودھری زاویار حسن کی بیوی اس گھر پر راج کرنے آئی ہے، کچن میں اکیلی روتے ہوئے کام کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے انتہائی مخلص اور مدھم لہجے میں سرگوشی کی اور خود آگے بڑھ کر دودھ کا چمچ سنبھال لیا۔ زاویار نے چمچ میں عید کا میٹھا شیر خورمہ بھرا اور بہت پیار سے جویریہ کے گلابی لبوں کے قریب لایا۔ جویریہ نے حیا سے اپنی لمبی پلکیں جھکائیں، مگر زاویار کی رومانوی ہردرمی کے سامنے ہار مانتے ہوئے جیسے ہی پہلا نوالا لیا، اس کا دل پھر 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ جس کا آغاز کبھی بکرے کی چوری سے ہوا تھا، اب کچن کا وہ تپتا ہوا ماحول ان کے دلوں کی بڑھتی ہوئی قربت کا گواہ بن چکا تھا۔ عید کے دوسرے دن کی شام حویلی پر پوری طرح چھا چکی تھی اور چودھریوں کی بیٹھک میں گراؤنڈ فلور پر عید ملنے والے دور کے رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ انہی مہمانوں میں چودھریوں کا ایک دور کا مکار اور عیاش رشتہ دار کامران بھی آیا ہوا تھا، جو کافی عرصے سے ملکوں اور چودھریوں کی اس پرانی دشمنی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ رات کے وقت جب حویلی کے تمام مرد باہر بیٹھک میں عید کی محفل سجائے بیٹھے تھے، جویریہ لاؤنج سے گزر کر اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کامران نے اسے بالکل اکیلا پا کر ہر درمی سے کی انتہا کر دی۔ وہ دبے پیروں چلتا ہوا جویریہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور اس کے عیاش نظریں جویریہ کی سادگی اور اس کے حسن پر لٹ پٹا گئیں۔ واہ بھئی واہ، تو چودھریوں کا بیٹا دشمن کی حویلی سے ایسی حور پری اٹھا لایا ہے۔ ویسے جویریہ، میرا مطلب ہے جویریہ بی بی، یہ چودھری تو بے حد اکھڑ اور گسیلا ہے۔ تم جیسی نازک گڑیا کا اصل قدردان تو میں ہوں۔ کامران نے گھٹیا انداز میں مسکراتے ہوئے جویریہ کا ریشمی دوپٹہ پکڑنے کے لیے جیسے ہی اپنا ناپاک ہاتھ آگے بڑھایا، جویریہ خوف اور توہین کے احساس سے کانپ اٹھی اور پیچھے دیوار سے جا لگی۔ پیچھے ہٹے کامران صاحب، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ باہر نکلیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، جویریہ نے لرزتی آواز میں اپنی پوری ہمت جمع کر کے کہا۔ کامران نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور اس کے مزید قریب بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ چودھریوں کے وجود کو جویریہ کے وجود کو چھو پاتا، لاؤنج کا بڑا لوہے کا دروازہ ایک ہولناک جھٹکے سے کھلا اور پورے حال میں موج جیسا سناٹا چھا گیا۔ زاویار حسن اپنے چٹان جیسے مضبوط وجود، غصے سے سرخ سرمئی آنکھوں اور ہولناک جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے جب اپنی پاکیزہ من کو اور اس عیاش مرد کے سامنے سہمے ہوئے دیکھا تو اس کی چودھریوں والی غیرت کا طوفان حدیں پار کر گیا۔ اس نے ایک ہی سیکنڈ میں آگے بڑھ کر کامران کے گریبان پکڑا اور اسے ہوا میں اٹھاتے ہوئے حویلی کے پکے سنگ مرمر کے فرش پر دے مارا۔ زاویار کے بھاری ملٹری بوٹ کی کڑکدار آواز اور کامران کی چیخوں سے پوری حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ زاویار حسن کا پٹھانی جلال اور چودھریوں والی غیرت اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ ہال کے سنگ مرمر کے فرش پر گرے کامران کا چہرہ خوف اور درد سے نیلا پڑ چکا تھا۔ زاویار نے اس کا گریبان اتنی سختی سے اپنے جاندار ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا کہ کامران کے حلق سے سانس نکلنا بھی محال ہو رہا تھا۔ تیری یہ جرت کہ تو میرے جیتے جی میری حویلی میں کھڑے ہو کر میری غیرت، میری جویریہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے؟ زاویار کی کڑکدار اور بھاروز آواز پورے حال میں کسی دھماکے کی طرح گونجی، جس نے بیٹھک میں موجود تمام بڑے بوڑھوں اور ملک امجد کو بھی اندر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زاویار نے ایک زوردار مکہ کامران کے منہ پر رسید کیا، جس سے اس کے لبوں سے خون کی دھار بہہ نکلی اور وہ فرش پر ہینگنے لگا۔ حویلی کی وہ مکار عورتیں جو اب تک جویریہ کو تانے دے رہی تھی، زاویار کا یہ خونخوار روپ دیکھ کر صدمے سے گونگی ہو گئیں اور دیواروں کے پیچھے چھپ گئیں۔ ملک امجد اور چودھری حشمت جیسے لاؤنج میں داخل ہوئے، انہوں نے غصے سے تپتے ہوئے زاویار کو دیکھا، جس کی سرمئی آنکھیں اس وقت کسی بھوکے شیر کی طرح چمک رہی تھیں۔ زاویار بیٹا، چھوڑ دو اسے، کیا ہوا ہے؟ دادا جان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر
जावेयार नहायत सर्द और काटदार लहजे में जवाब दिया, दादा जान, आज इस हवेली में ईद की आड़ में एक भेड़िया घुस आया था, जिसने, मेरा मतलब है, चौधरियों की इज्जत की तरफ मैली आंख से देखा। इसने झुककर कामरान को बालों से पकड़ा और इसे घसीटते हुए हवेली के बड़े सेन की तरफ ले गया, जहां गार्ड्स मुस्तैद खड़े थे। इस बदजात को इसके अभी पुलिस के हवाले करो और दुबई, मेरा मतलब है इस शहर की किसी भी जेल में इसका ऐसा हशर करो कि ये दोबारा किसी मासूम की तरफ देखने के लायक न रहे। जावियार के इस हतमी और जानदार हुक्म पर गार्ड्स कामरान को कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर ले गए। जब सब लोग हक्का बक्का खड़े थे, जावियार धीरे से मुड़ा और दीवार से लगी लरजती हुई जवेरिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। जवेरिया का पूरा वजूद खौफ और तौहीन के एहसास से अब भी हल्का हल्का कांप रहा था और इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। जावियार ने सबके सामने अपने दादा जान और मलक अमजद की मौजूदगी में नहायत पाकीज़गी और नरमी से अपना कलफ लगा सफ़ेद कुर्ता आगे बढ़ाया और जवेरिया के दोनों नाजुक हाथों को अपने हाथों के प्याले में ले लिया। मलक साहब, गवाह रहिएगा, जवेरिया अब सिर्फ आपकी लाडली बेटी नहीं, ये चौधरी जावियार हसन के मनकू है और इस हवेली की हकीकी मलका है। आज के बाद अगर इस हवेली के अंदर या बाहर किसी ने भी इस पर उंगली उठाई तो इसका इंजाम कामरान से भी बदतर होगा। जावियार का ये लाफानी और गैरतमंदाना ऐलान सुनकर मलक अमजद की आंखों में फ़ख्र के आंसू आ गए और जवेरिया ने नादानिस्तगी में अपने आंसू साफ करते हुए जावियार के चौड़े सीने की तरफ देखा, जहाँ इसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका था। कामरान के इस इबरतनाक वाक़े के बाद हवेली का माहौल यकसर बदल चुका था। वो मकार औरतें जो जवेरिया को कमज़ोर समझ रही थीं, अब इसके सामने से गुजरते हुए भी सर झुका लेती, क्योंकि वो जानती थी कि इस पिंड की हूर के पीछे चौधरी जावियार हसन एक चट्टान की तरह खड़ा है। ईद के तीसरे दिन की शाम आ चुकी थी और मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी हवा के झोंके हवेली के बाग के फूलों की खुशबू लेकर लाउंज में आ रहे थे। जवेरिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। इसने ईद के इस तीसरे दिन जावियार की पसंद का एक इंतहाई खूबसूरत गहरे नीली रंग का रवायती सूट पहन रखा था, जिस पर सोने की तारों का बारीक काम था और कानों में वही जावियार के दिए हुए सोने के झुमके चमक रहे थे। जैसे ही इसने अपने माथे पर छोटी सी बिंदिया सजाई, आईने के अक्स में इसे अपने पीछे एक वजी और जानदार वजूद खड़ा दिखाई दिया। जावियार हसन ब्लैक कलर का कलफ लगा कुर्ता शलवार पहने, हाथों में कीमती वाच सजाए, अपने रवायती नवाबी तकब्बुर और सर्द मेहरी को पुष्ट डाले वहाँ खड़ा बेहद रोमानवी अंदाज में इससे ही देख रहा था। जवेरिया ने जैसे ही आईने में इसकी गहरी सुरमई आंखों का निशाना खुद को बनते देखा, इसके गालों पर हया की गुलाबी सुर्खी दौड़ गई और इसने घबराकर मुड़ने की कोशिश की, मगर जावियार ने बहुत नरमी से पीछे से अपने दोनों मजबूत बाजू इसकी नाजुक कमर के गिर्द फैलाकर इसे अपने तपते हुए सीने के आसार में जकड़ लिया। जवेरिया का सांस एक पल के लिए रुक गया और इसका दिल एक बार फिर इसी 120 की तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा। इसके रेशमी बाल जावियार के चेहरे को छू रहे थे। जावियार, प्लीज़ छोड़ें, कोई कमरे में आ जाएगा, बीजी या दादा जान ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। जवेरिया ने बहुत धीमी, रसीली और कांपती हुई आवाज़ में इल्तिजा की। इसका पूरा वजूद जावियार के इस मर्दाना लिप्स के सहर में पिघल रहा था। जावियार ने अपने लब जवेरिया के कान के बिल्कुल करीब लाए, जहाँ इसकी सांसों की गर्मिश जवेरिया की धड़कनों को मज़ीद बेकाबू कर रही थी। इसने अपने भारी और मखमूर आवाज़ में सरगोशी की, जवेरिया, इस कमरे के अंदर सिर्फ जावियार हसन का हुक्म चलता है और अब तुम कानूनी तौर पर मेरी कायनात हो। ये झुमके जो तुम्हारे कानों में हिल रहे हैं, ये मुझे याद दिलाते हैं कि तुमने मेरा रमज़ू बकरा चोरी किया था, पर सच तो यह है नादान लड़की कि इसके बकरे के बदले तुमने मेरा ये दिल हमेशा के लिए चोरी कर लिया। जावियार के ये जानदार और सच्चा एतराफ़ मोहब्बत जवेरिया के मासूम दिल के तार छेड़ गया। इसने शर्माकर अपने दोनों मखमली हाथ जावियार के चौड़े शानों पर जमा दिए और अपना चेहरा इसके कलफ लगे कुर्ते में छुपा लिया, जहाँ ईद की इस रोमानवी रात इनका सच्चा इश्क हमेशा के लिए अमर हो रहा था। हवेली के बंद कमरे के अंदर मोहब्बत के रोमानवी रंग बिखर रहे थे और जवेरिया चौधरी जावियार हसन के दिल की धड़कन बन चुकी थी। वहीं हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर दुश्मनी की राख के नीचे दबी चिंगारियां अब भी सुलग रही थीं। कामरान को जिस जिल्लत के साथ हवेली से निकालकर जेल भेजा गया था, इसने इसके पूरे ख़ानदान के अंदर इंतकाम की एक होलनाक आग भड़का दी थी।
کامران کے بڑے بھائی اور ملکوں کے کچھ پرانے حریفوں نے مل کر عید کے ان دنوں میں چودھری اور ملک خاندان کی اس نئی دوستی اور جویریہ کے نکاح کو مٹی میں ملانے کا ایک خوفناک اور خفیہ مینو اسکرپٹ تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے چودھریوں کی اس نئی بہو یعنی جویریہ پر وار کیا تو زاویار حسن خود جیتا جاگتا لاش بن جائے گا۔ اگلی ہی صبح عید کی چھٹیوں کے بعد ملک امجد اور چودھری حشمت اپنے پرانے خاندانی کاروباری معاملات کو سلجھانے کے لیے شہر سے دور ایک دوسرے شہر کے میل پر گئے ہوئے تھے اور حویلی میں صرف عورتیں اور کچھ گارڈز ہی موجود تھے۔ جویریہ دوپہر کے وقت لاؤنج میں بیٹھی بیجی کے لیے عید کی روایتی چائے بنا رہی تھی کہ اچانک حویلی کے بیرونی گیٹ پر گارڈز کی چیخو پکار اور گولیوں کی کڑکدار آواز گونجی، جس سے جویریہ کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی ٹوٹ کر فرش پر جا گری اور اس کا معصوم دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی، کامران کے مسلح گنڈے حویلی کے پکے سینگ کو رونتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی اور ان کا نشانہ سیدھا جویریہ کا وہ معصوم وجود تھا جو اب چودھریوں کی غیرت بن چکا تھا۔ انہوں نے گارڈز کو زخمی کر کے جویریہ کا راستہ روک لیا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھے۔ جویریہ خوف اور بے بسی سے چیخی، زاویار مجھے بچا لیں! اس کی یہ تڑپتی ہوئی سسکی حویلی کے در و دیوار میں گونج گئی، مگر اس کا محافظ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے اور ویران گودام کے اندر اندھیرا پھیلا تھا، جہاں جویریہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک لکڑی کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا وہ خوبصورت نیلے رنگ کا سوٹ مٹی سے لت پت ہو چکا تھا اور اس کے کانوں میں موجود زاویار کے دیے ہوئے سونے کے جھمکے اس کے خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ ہل رہے تھے۔ کامران کا بڑا بھائی شیرباز اس کے سامنے اکڑ پن سے کھڑا اپنے ہاتھ میں خنجر لیے مسکرا رہا تھا۔ ملکوں کی لاڈلی اور چودھریوں کی دلہن، آج تیرا وہ مغرور شوہر زاویار حسن تجھے ہمارے چنگل سے نہیں بچا سکے گا۔ ہم اس سے اپنی خاندانی ذلت کا ایک ایک پل کا حساب خون سے پورا کریں گے۔ جویریہ نے روتے ہوئے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھائیں اور اپنے دادا جان کی دی ہوئی دعا اور زاویار کی اس جاندار حصار کو یاد کیا۔ اسے پکا یقین تھا اس کا شوہر اسے اس موت کے کنویں میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عین اسی لمحے گودام کا بڑا لوہے کا بھاری دروازہ ایک ہولناک اور کان پھاڑ دینے والے دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر فرش پہ گرا اور باہر کھڑی بلیک لینڈ کروزر کی تیز ہیڈ لائٹس کی چمک نے اندر کے اندھیرے کو چیر کر رکھ دیا۔ دھویں اور مٹی کے غبار کو چیرتا ہوا، بلیک کلف لگا کرتا شلوار پہنے، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گن سجائے، اپنے روایتی نوابی جلال اور غصے سے بالکل سرخ سرمئی آنکھوں کے ساتھ چودھری زاویار حسن اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت اتنے ہولناک اور خونخوار تھے کہ سامنے کھڑے مسلح گنڈوں کے ہاتھ بھی نادانستگی میں کانپنے لگے۔ زاویار نے جب اپنی پاکیزہ جویریہ کو اس حال میں دیکھا، رسیوں سے بندھی ہوئی، مٹی سے لت پت اور روتی ہوئی، تو اس کے چودھریوں والی غیرت اور محبت کا طوفان تمام حدیں پار کر گیا۔ اس نے کسی ہتھیار کا انتظار نہیں کیا، بلکہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر شیرباز پر ایسی دل فریب اور جاندار چھلانگ لگائی کہ وہ تڑپتا ہوا زمین پر جا گرا اور زاویار کے مکے اس کے چہرے پر گولیوں کی طرح برسنے لگے۔ پورا گودام گنڈوں کی چیخوں اور زاویار کے کڑکدار جلال سے لرز اٹھا۔ زاویار حسن کا جلال اس وقت بادلوں کی گرج چمک کی طرح پورے گودام کی فضا پر حاوی ہو چکا تھا۔ شیرباز جو اب تک اپنے گینگ کے بل بوتے پر اچھل رہا تھا، زاویار کے لوہے جیسے مضبوط مکوں کی تاب نہ لا سکا، زمین پر مٹی چاٹ رہا تھا۔ گنڈوں نے جب اپنے بوس کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے گھبرا کر زاویار پر حملہ کرنا چاہا، مگر پورچ میں کھڑے زاویار کے وفادار گارڈز بھی گنے تانے اندر داخل ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گودام گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی ہولناک آوازوں سے گونج اٹھا۔ زاویار نے شیرباز کو گانٹ سے پکڑ کر ایک آخری مکہ مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح مڑا اور سیدھا جویریہ کی طرف بھاگا۔ جویریہ کرسی پر بندھی، خوف سے آنکھیں بند کیے مسلسل اپنے مجازی خدا کو پکار رہی تھی۔ زاویار نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور ایک ہی جھٹکے میں جویریہ کے نازک ہاتھوں پر بندھی رسیوں کو کاٹ ڈالا۔ رسیاں کتنی ہی کرتے ہی جویریہ نے بنا کچھ سوچے اپنی پوری طاقت کے ساتھ زاویار کے چوڑے اور کسرتی وجود پر ڈائیو لگائی اور اپنے دونوں مخملی بازو اس کی گردن کے گرد اس سے جکڑ لیے جیسے کوئی طوفان میں اپنی آخری پناہ گاہ کو تھام لیتا ہے۔ زاویار مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا وہ مجھے مار دیں گے۔ جویریہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے
پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو زاویار کے کلف لگے سیاہ کرتے کو بھگو رہے تھے۔ زاویار نے اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد پھیلا کر اسے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھا لیا اور اسے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ بالکل پیوست کر لیا، جہاں اسے دنیا کا سب سے محفوظ احساس مل رہا تھا۔ خاموش میری چاندنی، خاموش، جب تک چودھری زاویار حسن کا یہ دل دھڑک رہا ہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتی۔ تمہارا محافظ پہنچ چکا ہے۔ زاویار نے انتہائی گہرے اور مخمور اور مانوی لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس نے جویریہ کے لرزتے ہوئے وجود کو ایک ہی پل میں پرسکون کر دیا، اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گودام کی بدبودار فضا سے باہر اپنی چمکتی بلیک لینڈ کروزر کی طرف بڑھ گیا۔ ویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا تو زاویار حسن کی گاڑی طوفانی رفتار سے پوچھ میں آ کر رکی۔ چودھری حشمت اور ملک امجد، جو شہر سے واپس آ چکے تھے، حویلی میں مچی اس افراتفری کو دیکھ کر صدمے میں تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ زاویار جویریہ کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اٹھائے گاڑی سے باہر نکل ہے تو سب کی جان میں جان آئی۔ بی جی نے آگے بڑھ کر جویریہ کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار دیا، جبکہ ملک امجد کی آنکھوں میں اپنے داماد کی یہ غیرت اور سچی محبت دیکھ کر فخر کے آنسو چھلک پڑے۔ زاویار نے جویریہ کو اس کمرے میں پہنچایا جہاں بی جی نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے گرم دودھ پلایا۔ جب لاؤنج میں سب بڑے جمع ہوئے تو پولیس کی گاڑیاں بھی شیرباز اور اس کے گنڈوں کو ہتکڑیاں لگائے حویلی کے باہر پہنچ چکی تھیں۔ چودھری زاویار حسن کے ایک ہی فون پر قانون حرکت میں آ چکا تھا اور ان دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جیل میں ڈال دیا گیا جہاں سے ان کا نکلنا اب ناممکن تھا۔ رات کے آخری پہر جب پوری حویلی گہری نیند سو رہی تھی، جویریہ اپنے بیڈ پر لیٹی کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی زاویار کی اس رومانوی گرفت کو یاد کر کے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسی لمحے کمرے کا لکڑی کا دروازہ دھیمے سے کھلا۔ زاویار حسن سفید سادہ شلوار قمیص پہنے، اپنے بالوں کو بکھیرے، اپنی روایتی جلال کو پس پش ڈالے نہایت خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے کنارے جویریہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کا طواف کرنے لگا۔ جویریہ نے حیا سے اپنی لمبی پلکیں جھکائیں تو زاویار نے بہت نرمی سے اس کا بائیں ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں جکڑ لیا اور اس کے پوروں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جویریہ، آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو زاویار حسن اس حویلی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتا۔ تم صرف میری منقو نہیں ہو، تم اس چودھری کی کائنات ہو، اس کی عصمت ہے۔ مگر جاندار سرگوشی پر جویریہ کا دل ایک بار پھر 120 کی رفتار کو پار کر گیا اور اس نے شرما کر چہرہ زاویار کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا، جہاں اب ان کا سچا عشق تمام آزمائشوں کو پار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو رہا تھا۔ گودام کی سولناک آزمائش کے بعد حویلی کی فضا اب پوری طرح پرسکون اور معطر ہو چکی تھی۔ شیرباز اور کامران کی عبرتناک انجام نے پورے علاقے میں چودھری زاویار حسن کے نام کا سکہ جما دیا، اور اب حویلی کی ان مکار عورتوں میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ جویریہ کی طرف اونچی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں۔ عید کی راتوں کی رونق اب بھی اپنے آخری پڑاؤ پر تھی، مگر زاویار کے دل میں ایک خلش اب بھی باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جویریہ کا نکاح اس کا عید کے دن قربانی کے فوراً بعد انتہائی سادگی اور جذباتی افراتفری میں ہوا تھا۔ اسے وہ روایتی شاہانہ خوشیاں اور مان نہیں مل سکا جو ہر معصوم لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ چودھری زاویار حسن نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی ضدی اور معصوم ملکہ کو دنیا کی ہر وہ خوشی دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس نے اپنے دادا جان اور ملک امجد کی ملی بھگت سے حویلی کے وسیع اور تاریخی لون کو چنبیلی اور سفید گلابوں کے ہاروں اور دھیمے برقی دیوں سے سجانے کا حکم دیا، جہاں عید کی اس آخری رات ان کے باقاعدہ ایک گرینڈ ریسیپشن ولیمہ کا جشن منایا جانا تھا۔ شام کے وقت جب جویریہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بی جی ایک بڑا سا مکملی ڈبہ لیے کمرے میں داخل ہوئی، جس کے اندر گہرے سرخ اور سنہری رنگ کا ایک انتہائی شاندار ریشمی اور بھاری خاندانی عروسی لہنگا چمک رہا تھا۔ میری پیاری بیٹی، آج چودھری زاویار حسن تمہیں اپنی ملکہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ یہ تمہارے شوہر کی طرف سے تمہاری حیا اور محبت کا مان ہے۔ بی جی نے مسکرا کر جویریہ کے ماتھے کو چوما تو جویریہ کی معصوم آنکھوں میں فخر اور حیا کے انمول آنسو تیرنے لگے، جب جویریہ وہ بھاری سرخ جوڑا پہن کر ماتھے پر روایتی جھومر سجائے اپنے پورے وقار اور معصومیت کے ساتھ حویلی کی سیڑھیوں سے اندر لون میں آئی تو وہاں موجود تمام معززین اور خود اس کے بابا ملک امجد کی نظریں اس پر جم گئیں۔
ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی ایسی شاہانہ قسمت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ زاویار حسن بلیک کلر کی شیروانی پہن کر کسی حقیقی نواب کی طرح بے حد وجیح اور جاندار لگ رہا تھا۔ وہ دھیمے مگر نپے تلے قدم اٹھاتا جویریہ کے بالکل سامنے آیا اور سب کے سامنے نہایت احترام اور وہلانہ انداز میں اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اپنی باروب کڑکدار آواز میں بولا، یہ میری منکو، میری غیرت اور چودھریوں کی کائنات کی مالکن، جس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر میرا مان رکھا۔ پورا لان تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا اور جویریہ نے شرما کر اپنا سر زاویار کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ وسیع اور خوبصورت لون میں عید اور ولیمہ کا یہ شاندار جشن اب اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا اور تمام معززین مہمان رفتہ رفتہ رخصت ہو رہے تھے۔ رات کے اس آخری پہر فضا میں پھیلی سفید گلابوں کی خوشبو اور شمعوں کی دھیمی روشنی ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ ملک امجد اپنی بیٹی کو اتنے باوقار، مخلص اور غیرت مند شوہر کے سپرد کر کے دلی سکون کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف جا چکے تھے اور اب پوری حویلی پر ایک حسین سحر انگیز خاموشی چھا گئی تھی۔ زاویار حسن جو اب تک مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھا، اپنی بلیک شیروانی کے بٹن دھیمے سے کھولتا ہوا حویلی کے اس کھلے ٹیرس کی طرف بڑھا جہاں چاندنی رات کا سحر اپنے عروج پر تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی جویریہ اپنے بھاری سرخ روسی جوڑے سنبھالے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی جو اس کے ریشمی سرخ آنچل کو بار بار حواس میں اڑا رہے تھے۔ زاویار حسن انتہائی دھیمے اور نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آیا اور اس سے پہلے کہ جویریہ اس کی آہٹ پا کر پلٹتی، زاویار نے نہایت والہانہ اور نرمی سے اپنے دونوں مضبوط گرم بازو جویریہ کی نازک کمر کے گرد پھیلا دیے اور اسے اپنے چوڑے سینے کی محفوظ حصار میں کھینچ لیا۔ جویریہ کا معصوم وجود ایک پل کے لیے لرز اٹھا، مگر اس بار یہ خوف جھٹکا نہیں بلکہ اپنی مجازی خدا کے لمس کا سرور تھا جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زاویار، کوئی دیکھ لے گا، جویریہ نے حیا سے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے بہت رسیلی اور دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ زاویار حسن نے اپنا وجیح چہرہ جویریہ کے کال کے بالکل قریب لایا جہاں اس کی سانسوں کی گرمش جویریہ کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے اپنی بھاری اور مخمور مردانہ آواز میں کہا، مسز زاویار حسن، اب اس حویلی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اگر کوئی دیکھے بھی تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ چودھری اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا جشن منا رہا ہے۔ آج جب تم اس سرخ جوڑے میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی ساری لائم لائٹس تمہاری سادگی کے سامنے پھیکی پڑ گئیں۔ جویریہ نے نادانستگی میں گھوم کر اپنے دونوں بازو نازک ہاتھ زاویار کے چوڑے شانوں پر رکھ دیا اور اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں جھانکا جب کوئی مغرور چودھری نہیں بلکہ صرف اس کا سچا اور دیوانہ عاشق کھڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں زاویار، جب میں نے رات کے اندھیرے میں آپ کا رمزو بکرا چوری کیا تھا تو میں نے صرف ایک ضدی نادانی کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا وہ اتفاقی فیصلہ مجھے کائنات کی سب سے بہترین انسان کا ہم سفر بنا دے گا۔ جویریہ کی آنکھوں میں محبت کے پاکیزہ آنسو چمک اٹھے۔ زاویار نے مسکرا کر بہت پیار سے اس کے وہ آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ ولیمے کے اس حسین اور سحر انگیز رات کے بعد آج بڑی عید کے جشن کا چوتھا اور آخری دن تھا، مگر حویلی کا رنگ ڈھنگ آج بالکل بدلا ہوا تھا۔ چودھری زاویار حسن نے اپنی منکو کو ایسا سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا جس کا جویریہ نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوپہر کے وقت جب حویلی کے وسیع و سرسبز باغ میں چمیلی کے پھولوں کی خوشبو اپنے عروج پر تھی، زاویار حسن نے دونوں خاندانوں کے بڑوں یعنی ملک امجد اور چودھری حشمت اور بیجی کو حویلی کے اس مخصوص گلی والے بڑے لوہے کے گیٹ کے پاس جمع ہونے کا اشارہ کیا۔ جویریہ سفید رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت گھیردار اور سادہ پٹھانی لباس میں ملبوس اپنے ریشمی والوں کو اونچا باندھے کانوں میں زاویار کے دیے ہوئے سونے کے چمکدار جھمکے سجائے حویلی کے پورچ میں آئی تو اس کا دل ہلکا ہلکا لرز رہا تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زاویار اسے سب کے سامنے گلی کی طرف کیوں لے کر جا رہا ہے۔ جیسے ہی حویلی کا بڑا گیٹ کھلا، جویریہ کے سامنے کھڑے منظر پر پڑی اور حیرت کے مارے اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ ملک امجد اور دادا جان کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ گلی کے اس موڑ پر جہاں کبھی بکرے کی چوری پر چودھری اور ملکوں کی بندوقیں تنی تھی، وہاں اس بار چودھریوں کا 50 من کا رمزو تو نہیں تھا، مگر اس کی جگہ برف جیسا سفید چمکدار اور بے حد خوبصورت آسٹریلین نسل کا ایک اور بھاری بھرکم نیا بکرا کھڑا تھا جس کے گلے میں گلابی ہار کے ساتھ ایک چمکیلی تختی لٹک رہی تھی اور اس تختی پر زاویار کے ہاتھ سے بڑے بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھا تھا، محبت کا ایکسچینج۔ یہ سب کیا ہے؟ جویریہ نے اپنے مخملی ہاتھ اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات سے سرخ
ہو کر پوچھا۔ زاویار حسن جو بلیک کلر کا کلف لگا کرتا شلوار پہنے کندھے پر روایتی شال سجائے کسی حقیقی نواب کی طرح بے حد وجیح اور جاندار لگ رہا تھا، دھیمے اور نپے تلے قدم اٹھاتا جویریہ کے بالکل سامنے آیا۔ اس نے اپنے روایتی نوابی تکبر کو پس پش ڈال کر سب کے سامنے نہایت والانہ انداز میں اس نئے بکرے کی رسی جویریہ کے نازک ہاتھ میں تھما دی۔ مسز جویریہ، زاویار حسن، یہ چودھریوں کی طرف سے تمہاری اس عید کا اصل تحفہ۔ تم نے میرا رمزو چوری کیا تھا نا؟ تو چودھری زاویار حسن نے سوچا کہ کیوں نہ عید کے اس آخری دن اپنی بیوی کے اس پرانی ضد کو ہمیشہ کے لیے پورا کر دیا جائے، اور زاویار کی اس جاندار اور مخلص مردانہ آواز پر پورا محلہ تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ جویریہ نے کلکلا کر ہنس دیا اور شرم کے مارے اپنے بابا کے پیچھے چھپنے لگی، مگر ملک امجد نے مسکرا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے ہاتھ زاویار کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں اب تمہارا اصل محافظ یہی ہے۔